اور اس وقت رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں پر سپریم کورٹ کے باہر دانیال عزیز میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں پر روز ایس ای سی پی کا بھی نمائندہ آتا ہے اور الیکشن کمیشن کا عمران خان کے کیس میں نمائندہ آتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو جو وقت دیا جا رہا ہے وہ صرف سوالات نہیں، وہ تو اپنا پورا کیس تبدیل کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب تو نئے جو ڈاکیومنٹس دے رہے ہیں ان میں اپنا سارے کا سارا کیس ہی سرے سے تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ تو کوئی قانونی ضابطے میں یا رولز میں جو اکرم شیخ صاحب نے آرگیو بھی کیا، اس کا کوئی مینشن نہیں ہے۔ تو ایک جانب تو نواز شریف صاحب کو کہا جاتا تھا کہ آپ کے پاس 48 گھنٹے ہیں، آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، آپ کے پاس 72 گھنٹے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر جی آئی ٹی ہے تو اس کے پاس 6 ماہ ہیں، اگر ریفرنس فائل کرنا ہے تو اس کے اوپر 6 ہفتے ہیں، اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے تو اس کے اوپر مانیٹرنگ جج لگا کر 6 ماہ کے اندر آپ نے فیصلہ دینا ہے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جہانگیر ترین اور عمران خان کے کیس میں تو وقت کی کوئی اتنی زیادہ اس طرح سے کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پوری طرح کسی کو موقع نہ دے تو پھر انصاف جو ہے وہ کہیں متاثر نہ ہو جائے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ساری اخباروں کا زینت بنا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں وہ جو مرا ہوا ادارہ تھا، اسی عدالت نے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نیب ایک مردہ ادارہ ہے۔ اب ان کے جو اہلکار ہیں وہ مردہ لاشیں جو ہیں وہ بھیجی جا رہی ہیں لندن ڈھونڈنے کے لیے کہ ایون فیلڈ کے بارے میں ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے۔ چارج شیٹ کر دی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی فیملی کے خلاف، مریم نواز صاحبہ کے خلاف، دوسروں کے خلاف چارج شیٹ کر دی ہوئی ہے نیب کی عدالت میں، ثبوت لینے کو جا رہے ہیں، اور آج خبر لگی ہوئی ہے کہ ان کے ہاتھ خالی ہیں۔ تو وہ جو پیسوں کا انہوں نے ضیاع کیا ہے اپنے ایک پرائم منسٹر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، جو کہ کل تک ایک مرا ہوا ادارہ تھا، تو ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے 28 جولائی کا، جس میں پرائم منسٹر کو ریسیٹ کیا اور جس میں جے آئی ٹی کی رپورٹ انہوں نے اس سے پہلے جون کی 10 تاریخ کو لیا، اس میں تو کمپلیٹ انویسٹیگیشن رپورٹ لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر اب کیوں یہ بھاگتے پھرتے ہیں سارے یہ لینے کے لیے ثبوت؟ یہ بڑا اہم بات ہے۔ اور اس میں جو والیوم 10 ہے، اب والیوم 10 کیوں سیکرٹ ہے؟ ہم نے تو لکھ کے بھی دیا عدالت میں، ہم نے تو نیب کورٹ میں بھی لکھ کے دیا کہ جی اس کو پبلک کرے۔ وہ کیوں نہیں پبلک ہو رہا؟ ہم نے تو نہیں اس کو سیکرٹ ڈکلیئر کیا، وہ تو انہوں نے ڈکلیئر کیا سیکرٹ۔ اور سیکرٹ کیا ڈکلیئر کیا؟ کہ اس لیے کہ جن ممالک سے ہم نے وہ انفارمیشن درکار ہے وہاں پر نہیں کو گڑبڑ کر دے وہاں، جیسے کہ ہمارے پاس کوئی جادو کا چراغ ہے کہ ہم لندن، برطانیہ، سعودی عربیہ، یو اے ای، سوئٹزرلینڈ، لکسمبرگ، وہ ہمارے متحد ہیں کہ ہم نے ان کو جا کے کوئی تبدیل کر دینا ریکارڈ کو بینک کا یا اس طرح کی چیز، یہ بھلا ممکنات میں سے ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ والیوم 10 بتاتی ہے کہ ان کا انویسٹیگیشن ہی کھوکھلی ہے، اس لیے وہ چھپا رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ اب لندن گئے ہوئے ہیں اسی ایم ایل اے کے پیچھے کہ کوئی چیز ہاتھ پکڑ آ جائے۔ جو یہ کیلیبری کا بتا رہے ہیں وہ تو پہلے ہی انہوں نے اپنا ایکسپرٹ وٹنس جو ہے وہ انویسٹیگیشن رپورٹ میں شامل ہے اس کی رپورٹ، تو اس کو دوبارہ جانچنے کے لیے کیا ضرورت تھی؟ تو یہ سب ایک بالکل ایک عجیب و غریب انداز سے یہ کیا جا رہا ہے۔ اور جب آپ اس کو ماضی میں دیکھیں کہ یہی وزیر اعظم دو مرتبہ پہلے بھی اتارے گئے ہیں اور پھر سے عوام نے بنایا، تو یہ سارا کا سارا ہو رہا ہے عوام کی آنکھوں میں دھول جھانکنے کے لیے، نیچے دکھانے کے لیے، ایک متبادل سیاسی رزلٹ لینے کے لیے جو 2018 میں وقت آ رہا ہے۔ تو میں آپ کو واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں جو الیکشن آ رہا ہے، یہ در حقیقت الیکشن جو ہے یہ نواز شریف کا ٹرائل نہیں ہونا، یہ مسلم لیگ نون کا ٹرائل نہیں ہونا، یہ پاکستان کے اداروں کا عوام کی طرف سے ٹرائل ہونا ہے کہ یہ اب جو پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ کوئی اتنی سازگار نہیں ہے ان معاملات میں، کافی کالے دھبے ہیں ہماری تاریخ میں ان کا ساروں کا نام نہیں لینا چاہتا یہاں پر۔ تو خیال یہ کیا گیا تھا کہ لوئرز موومنٹ کے بعد چیزیں جو ہیں وہ آگے چل نکلی ہیں، اور اس میں بڑا کلیدی کردار تھا نواز شریف صاحب کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ تو عجوبہ یہ ہے کہ اس سارے کے باوجود دیکھنے میں کیا آ رہا ہے کہ یہ آپ کے سامنے میں نے جو سارا بیان کیا، تو ہم دوبارہ سے کہتے ہیں کہ آپ باقی ڈاکیومنٹس عمران خان سے تو لیے چلے جا رہے ہیں، تو ہماری استدعا ہے آپ سے
کہ جو ڈاکیومنٹس آن ریکارڈ مانگے گئے ہیں وہ بھی منگوا لیے جائیں، نہ کہ پھر عوام کی نظروں میں جو ہمارے ادارے ہیں ان کی ساکھ کو کوئی ٹھیس پہنچے. ہم یہ نہیں چاہتے. ہم دل سے عزت کرتے ہیں، ہماری جد و جہد ہے پوری زندگیوں کی. میں نے آپ کو نون لیگ کے نواز شریف صاحب کی بھی مثال دی، ذاتی طور پر بھی. لیکن جب آپ ایک سامنے دکھتی ہوئی چیز کو نظر انداز کر دیں گے، اس کو صحیح ٹھکانے تک اس کی جانچ پڑتال سامنے آنے ہی نہیں دیں گے، تو پھر اس کا تاثر جو ہے وہ کوئی مناسب نہیں جائے گا. خاص طور پر ان کیسز میں جو کہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، ان میں بھاگتے پھر رہے ہیں لندن میں کہ کوئی نہ کوئی چیز ہمارے ہاتھ آ جائے. اور جو بھی کیس چل رہا ہے اس میں جو ڈاکیومنٹ ساتھ پڑے ہوئے ہیں سڑک کو اس بار اور ایس سی سی میں اخباروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، وہ ہم منگوا نہیں رہے. یہ تھوڑا سا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. تو ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ خدا جو بھی ہم نے درخواستیں دی ہیں، یا تو ان کو بنیاد بنا کے اس کو ڈسمس کر دیں. قوم کو پتہ چل جائے گا کہ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور اگر ڈسمس نہیں کرنا تو ان کے لیے کائنڈلی آرڈر کر دیں تاکہ وہ ریکارڈ پہ آ جائے، قوم کو اصل حقیقت پتہ چل جائے، نہ کہ اخباروں کے ذریعے وہی چیز جو ہے جو جانچنا چاہ رہی ہے عدالت. ڈس آنیسٹی آف جہانگیر ترین، ڈس آنیسٹی آف عمران خان، وہ تو یہاں ہے. اب یہ دیکھیں اخباروں کی زینت بن چکی ہے. تو پلیز ہم آپ کو تہ دلی سے، انتہائی عاجزی سے، انتہائی عزت اور احترام سے ہم آپ کی منت سماجت کرتے ہیں. ہم نے آپ ہی کے پاس آنا ہے. ہم بھی پاکستان کے ہی شہری ہیں. آپ ہی سے ہم نے برابری کا سلوک لینا ہے، آپ ہی سے ہم نے انصاف لینا ہے. تو ان چیزوں کا خیال کیا جائے. نہیں تو اگر یہ تاثر چلا گیا کہ ایک جماعت کو تباہ کیا جا رہا ہے اور ایک جماعت کو پناہ دی جا رہی ہے، تو پھر عوام کا جو رد عمل ہے، آخر کار یہی ادارے جو ہیں عوام کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اور اس کی بہت تلخ تاریخ ہے پاکستان کی. میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا. ارلی 70s میں جو کچھ ہوا وہاں پر بھی ایک مینڈیٹ کی جو احترام نہیں کیا گیا تھا، اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا وہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے پاکستان کی تاریخ میں. تو خدا را ہم انصاف کے پیمانے کو، پرائے کو سب احترام کریں، اداروں کا احترام کریں، اور جو ضروری قانونی کارروائی ہے قانون کے مطابق، ہم کچھ نہیں ایکسٹرا مانگتے، اور برابری کے زمرے میں وہ ہم انصدا کرتے ہیں کہ وہ فراہم کی جائے. آپ کی بہت مہربانی. کوئی سوال پوچھنا ہے جی کسی سے؟ تھینک یو ویری مچ. اسلام آباد میں دانیال عزیز سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے. ان کا یہ مطالبہ تھا کہ خان نے 5 الیکشن لڑے ہیں، ان کا ریکارڈ منگوایا جائے.